بہریاب کرنے کے حوالے سے جو کچھ آپ نے کیا ہے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو تم کو سرفراز کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی۔ صحیح بخاری شریف میں متعدد مقامات پر حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور خزانے بھی رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کی عطاؤں کو بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ کسی سے کیا چیز حاصل کریں، کسی سے کیا اجر لیں، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ کہیں آنے نہ پائے، آپ فرما دیجئے میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔ تم دوزخ کے کنارے پر تھے، جہنم میں جانے ہی والے تھے، میں نے تمہیں اس سے نکالا اور تمہیں نجات عطا کیا۔ اس عظیم کام پر کوئی تم سے میں صلہ نہیں چاہتا ہوں، معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، صرف اتنا ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو، قرابت داروں سے نسبت غلامی رکھو، ان کی الفتوں کو دلوں میں جاگزی کر لو، بس یہی تم سے مطالبہ ہے۔ احسان کر کر فرما رہا ہے کہ محبوب آپ نے جو احسان کیا ہے اپنے اس عظیم احسان پر ان سے کوئی اجر نہ چاہیں، بلکہ ان پر ایک اور احسان کریں کہ اپنی قرابت داروں سے محبت کا حکم فرمائیں۔ قرابت داروں سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ دراصل ہماری ہی سعادتوں کا ذریعہ ہے، ہمارے ہی لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ ہمیں ہدایت جو ملی ہے، ان ہدایت والی تعلیمات پر استقامت کے لیے یہ عظیم ترین ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی۔ ان کی محبت ہمارے لیے شاہراہ اسلام پر قائم رہنے کا ذریعہ بنے گی، جادہ حق پر استقامت کا پیکر بن کر رہنے کا سبب بنے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی قرابت داروں سے محبت کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہ تو قرابت داروں کو ہے، نہ ذات رسالت مآب علیہ السلام کو ہے۔ حضور علیہ السلام بھی بے نیاز ہیں، ہماری محبت کی کوئی وہاں حاجت نہیں ہے، اور آپ کی اہل بیت اطہار کو بھی اہل اسلام کی محبتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مرتبے تو اللہ نے بلند ہی کیے ہیں، ان کو اعلیٰ درجات پر متمکن فرمایا ہے، مگر اس محبت سے فائدہ امت کو پہنچ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان سلامت رہے گا، ان کا دین سلامت رہے گا۔ جس محنت شاقہ سے حضور نے اسلام دیا، ایمان دیا، احسان دیا، اب حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس پر قائم بھی رہے، امت کے لوگ اس پر قائم رہیں۔ تو قائم رہنا کیسے ہوگا؟ فرمایا قرابت داروں سے، اہل بیت سے محبت کرو، ان سے محبت کرو گے تو تمہیں ہدایت پر قائم رہنا نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو ایک اور اپنے فرمان سے یوں سمجھایا، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اے لوگو، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ اگر ان دو نعمتوں سے تم وابستہ رہو گے، ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری میری عطرت اہل بیت اطہار ہیں۔ یہ دو نعمتیں میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دو نعمتیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں تمہارے بیچ۔ اگر ان دونوں نعمتوں کو تم تھامے رہو گے، ان سے تم وابستہ رہو گے، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یاد رکھنا کہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، جہاں اہل بیت ہے قرآن انہی کے ساتھ ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں عین اہل بیت کا اسوہ اور ان کا طرز زندگی اور روش بندگی بھی وہی ہے، دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حشر کا میدان برپا ہوگا، میں حوض کوثر پر تشریف فرما رہوں گا، تو اس وقت میرے پاس قرآن بھی اہل بیت کے ساتھ آئے گا، اہل بیت قرآن کے ساتھ آئیں گے، دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔
یعنی قیامت جو کہ سب کو توڑ دیتا ہے، رشتے ناطے وہاں قائم نہیں رہتے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ ایسا دن ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وبنیہ، اور اس کو اپنی ماں کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں کو چھوڑ کر بھاگے گا، وابیہ والد کو چھوڑ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ نہ بھائی کا اس کو خیال رہے گا، نہ ماں باپ کا خیال رہے گا، نہ بیوی بچوں کا خیال رہے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی کو اس دن اپنی ہی پڑی ہوگی۔ ایسا قیامت کا دن ہوگا، ہولناکیوں والا دن ہوگا۔ یوم الفصل کہا ہے قرآن نے اس کو، فیصلہ کرنے والا دن ہے، الگ الگ کر دینے والا دن ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا اس دن کسی کے رشتے ناطے کام نہیں آئیں گے، نہ ہی ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس خاندان و قبیلے کے تھے اور کس خاندان سے تمہارا رشتہ اور تعلق تھا۔ رشتے ناطے کام نہیں آئیں گے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن اور اہل بیت دونوں کا سنگت ایسا سنگت ہے کہ حشر کا میدان بھی اس کو نہیں توڑے گا۔ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر قرآن اور اہل بیت ساتھ رہیں گے۔ حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت میرے ساتھ آئیں گے، میرے پاس آئیں گے۔ پھر فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، لوگو تم دیکھ لو، غور کر لو، خیال کرو، دھیان رکھو، میرے بعد تم میری اہل بیت اور قرآن کے بارے میں کیا سلوک کرتے ہو، تمہارا معاملہ ان کے بارے میں کیسا ہوگا، ذرا اچھا جائزہ لے لیا کرو۔ کیف تخلفونی فیہما، تم کس طرح سے میری اس عظیم ترین تاکیدی تعلیم کو ان کے بارے میں قبول کرتے ہو، اور کیسے اس رشتے کو نبھاتے ہو اور کیسا احترام بجا لاتے ہو، تم غور کر لو۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جامع ترمذی شریف کی اس حدیث پاک میں یہ بتلا دیا کہ قرآن اور اہل بیت سے نسبت رکھنا ہدایت پر قائم رہنے کی ضمانت ہے، کیونکہ فرمایا لن تضلوا، ہرگز تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کو تھام لو گے قرآن اور اہل بیت کو تو گمراہ نہیں ہوں گے، اور قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، الگ نہیں ہوں گے۔ اہل بیت کرام ہدایت پر ہی ہوں گے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس پر ان کی پوری زندگی ہوگی، اسی کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، سیاسی زندگی ہو یا اقتصادی، ملکی زندگی ہو یا بین الاقوامی، سارے کے سارے امور ان کے قرآن کریم کے عین مطابق ہوں گے، سنت کریمہ کی عین روشنی میں ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما کر اہل ایمان کو متوجہ کر دیا کہ لوگوں ان سے محبت کیا کرو، ان سے اپنی نسبت کو مضبوط رکھو۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے جو جامع ترمذی کی بھی آپ نے سنی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ ان سے محبت کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو کیا مطلب نکلا؟ اہل بیت کرام سے محبت رکھنے پر ایمان پر قائم رہنے کی ضمانت دے دی گئی ہے۔ اب ان سے ہمیں محبت کروانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، محبت کروایا جا رہا ہے کہ محبت کرو، محبت کا حکم جو دیا جا رہا ہے، اس میں غرض نہ اہل بیت کی ہے نہ خود حضور پاک علیہ السلام کی ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہوں اس عظیم دعوت و ارشاد کے کام پر، اس محنت پر، اس سعی پر، صرف یہ ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو۔ تو احسان کا کوئی صلہ تم سے نہیں چاہتا ہوں، صرف یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دینا یہ بھی خود ایک احسان ہے، احسان پر احسان ہے، فضل پر فضل ہے، کرم پر کرم ہے۔ کیوں؟ ایک کرم تو یہ کیا کہ اسلام دیا، کرم پر ایک کرم یہ کیا کہ اہل بیت کا دامن دے دیا، اور ان سے جڑ جاؤ گے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، دین تمہارا محفوظ ہوگا، اور تم ہدایت پر ہمیشہ قائم و دائم رہو گے۔ تو اہل بیت کی محبت اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ بھی کرم کر کے مزید کرم کیا، فضل فرما کر ایک اور فضل فرما دیا۔ فضل تو یہ ہے کہ ایمان عطا کیا، اسلام عطا کیا، اور فضل پر فضل یہ ہو رہا ہے کہ اس ایمان پر قائم رہنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ تم دیکھتے ہو دنیا میں بھٹکانے والے آئیں گے، گمراہ کرنے والے آئیں گے، بیرونی طور پر بھی ہوں گے، اندرونی طور پر بھی ہوں گے، اور شیاطین الانس بھی ہوں گے، شیاطین الجن بھی ہوں گے۔
جنوں میں سے بھی ہوں گے، انسانوں میں سے بھی ہوں گے، اور وہ خناس بھی ہوگا جو ہمیں بغلی گھوس سے مارنے والا، ہمارے پہلو میں چھپا ہوا دشمن ہے، وہ تو حق سے ہٹانا ہی چاہے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان تو مل گیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان جس کو ملا وہ ایمان پر مرتے دم تک قائم بھی رہے۔ ہو سکتا ہے شیطان بھٹکا کے اس سے ایمان چھین لے، اسلام سے اس کو برگشتہ کر دے۔ اب تم اگر قائم اس پہ رہنا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا کہ قرآن اور اہل بیت سے اپنے نسبت کو جوڑ لینا، قرآن کو بھی تھامے رہنا، اہل بیت کو بھی تھامے رہنا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہدایت کی کتاب ہے، مگر یہ خود بولتا نہیں ہے، یہ خاموش ہے، اور اہل بیت یہ اللہ کے رسول کی آل ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو خاموش ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ کی آل ہے جو بولنے والی ہے، جو کلام کرنے والی ہے، کلام کے مفاہیم کو سمجھانے والی ہے۔ فرمایا ایک تو خاموش قرآن دے رہا ہوں، ایک بولتا قرآن دے رہا ہوں، تو یہ بھی کلام اللہ سے فیض پانے والی ہستیاں ہی ہیں، اور کلام اللہ کے جو پیغام رشد و ہدایت کو پہنچانے کا ذمہ دیا گیا اس کو پہنچانے والی ہستیاں ہیں۔ فرمایا ان سے تم اپنی نسبت کو جوڑ لو، اور فرمایا یہ اہل بیت اطہار جو ہیں ان سے جو تمہاری نسبت مضبوط رہنی چاہیے، اس میں تمہارا خود اپنا فائدہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ فرمایا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، صرف حکم یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ تو کون اہل بیت مراد ہے جن سے محبت کا حکم دیا گیا؟ یہی سوال حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چمکتے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب اور لازم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث پاک کو درج کیا ہے، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 2575۔ امام طبرانی کی المعجم الکبیر 2575 حدیث پاک کا نمبر ہے، اور راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لما نزلت قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى قالوا يا رسول الله ومن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، جب قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى والی آیت کریمہ نازل ہوئی، قالوا تو صحابہ نے بڑے ادب سے عرض کیا ومن قرابتك هؤلاء، یا رسول اللہ یہ آپ کے کون قرابت دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمۃ وابناہما، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ ان چاروں کا رسول کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور فرمایا یہ میری قرابت رکھنے والی ہستیاں ہیں، انہی کی محبت تم پر واجب اور لازم کر دی گئی ہے۔ قرابت قریبہ رکھنے والے نفوس قدسیہ کا حبیب پاک علیہ السلام نے تعارف کروا دیا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اہل بیت اطہار جن کی محبت کو لازم کر دیا گیا ہے، یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے داماد سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اور آپ کی شہزادی سیدہ کائنات حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، اور آپ کے دونوں نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اہل بیت کرام کی محبت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ شورى کی آیت ہے، اور اس کا نمبر بھی 23 ہے۔ 25ویں پارے میں سورہ شورى ہے، 25ویں پارے میں واقع یہ سورہ ہے، اس کی 23ویں آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجیے میں تم سے اس تبلیغ کے، اس دعوت و ارشاد کے عظیم کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، صرف یہ حکم فرماتا ہوں کہ میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور قرابت دار کون مراد ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں واضح فرما دیا کہ قرابت دار سے مراد حضرت علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اور صحیح مسلم شریف میں حبیب پاک علیہ السلام نے کچھ اور تفصیل بیان کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا
بماء یدعا خمن بین مکہ والمدینہ، ہمارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان واقع مقام خم میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے قیام فرما ہوئے، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آقا علیہ السلام قیام فرما ہوئے، اور فحمد اللہ واثنى علیہ، بس اللہ کی حمد بیان کیے اور اس کی تعریف و توصیف کیے، ووعظ وذکر، اور وعظ و نصیحت فرمایا اور تذکیر فرمائی، ان کو اللہ کے حقوق یاد دلائے، ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمائے، اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبا۔ یہ کب کی بات ہے؟ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر رسول کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، آخری حج فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے، اس کے بعد آپ کا دنیا سے سفر عالم آخرت کی طرف ہوا، تو وہ حجۃ الوداع کے بعد حضور علیہ السلام واپسی کے موقع پر مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے تھے، مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک خم نامی مقام واقع تھا، وہاں خطبہ ارشاد فرمائے اور فرمائے کہ لوگوں آگاہ رہو، پس بے شک میں ایک جامع بشری میں تمہارے بیچ جلوگر ہوا ہوں، لباس بشری میں تمہارے بیچ جلوگر ہوا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ سے تمہاری ہدایت کے لیے بشری جامہ پہن کر آیا ہوں۔ یوشک ان یاتی رسول ربی، اور قریب ہے کہ میرے پروردگار کا قاصد میرے پاس آئے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو قاصد ہوگا، اللہ کا سفیر، وہ میرے پاس آئے گا، وقت قریب آ چکا ہے۔ فاجیب، اور وقت قریب ہے کہ میں جواب دوں گا، لبیک کہوں گا اور عالم آخرت کا سفر کروں گا۔ وانا تارک فیکم الثقلین، اور لوگوں میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، ہدایت اور اجالا ہے، روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، پس تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، اس کو تھامے رہو، مضبوطی سے اس پر جمے رہو۔ فحث علی کتاب اللہ، پھر حضور علیہ السلام نے اللہ کی کتاب کے بارے میں لوگوں کو متوجہ فرمایا، شوق ان کا اس کی طرف متوجہ کیا، آپ نے ترغیب دلائی، ابھارا، پھر اس کے بعد ورغب فیہ، اور اس میں رغبت بھی دی۔ ثم قال، رغبت دلائی، توجہ دلائی، تلقین کی، تعلیم کی، پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری عظیم اور بھاری چیز جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا کہ میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، اللہ کو یاد رکھو، میرے اہل بیت کے حقوق کو ادا کرو، میرے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھو کہ وہ اللہ اہل بیت کا بھی چاہنے والا ہے، میرا بھی چاہنے والا ہے، خبردار ان کے حقوق میں کمی نہ کرنا، کوتاہی نہ کرنا، احترام کرنا، ان کی روایات پر اعتماد کرنا، ان سے نسبت و محبت کو وابستہ رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، فرمایا، 3 مرتبہ اس کو دہرایا۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ میں ہے اور حدیث کا نمبر 6378 ہے۔ حقر نے کتاب تالیف کی ہے انوار خطابت کے نام سے، انوار خطابت برائے محرم الحرام، گزشتہ 2 سال پیشتر پہلی مرتبہ چھپی تھی اور الحمدللہ اس کے نسخے ختم ہو چکے، دوبارہ اشاعت کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، تو پھر مزید مضمون کا بھی اضافہ کیا گیا اور میٹر اور مواد کا بھی اضافہ کیا گیا، پھر یہ نیا ایڈیشن ابھی سامنے آیا ہے، اور احادیث شریفہ کے مکمل حوالے جات کے ساتھ اہل بیت کرام کا مقام و مرتبہ بھی اس میں بتلایا گیا ہے، حسنین کریمین کا درجہ بھی بتلایا گیا ہے، اور امام علی مقام حق و صداقت کے جو علمبردار ہیں ان کی شان و عظمت سے متعلق بھی اس میں بیان ہے۔ اور چونکہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ ہے، آپ کا بھی تذکرہ جمیل ہے، 6 اس میں موضوعات ہیں، ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و کمالات ہیں، دوسرا عنوان اہل بیت اطہار شرف و فضیلت کے تاجدار، یہ عنوان ہے، تیسرا محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ کی اہمیت و ضرورت، چوتھا امام علی مقام رضی اللہ عنہ حق و صداقت کے علمبردار، 5واں واقعہ شہادت کا پرسوز بیان،
چھٹواں سال نو کا پیغام عالم اسلام کے نام، یعنی نیا سال آتا ہے تو کیا پیغام لاتا ہے، اس میں کیا ہدایتیں ہیں۔ اس 6 موضوعات پر مشتمل یہ کتاب ہے جس میں مکمل حوالے جات احادیث کریمہ کے موجود ہیں۔ تو یہ حدیث مبارک جو آپ نے بھی سماعت فرمائی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان سے محبت کا حکم فرمایا، اور محبت کے حکم کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ان کو اچھی طرح سے تھامے رہنے والے، ان سے نسبت کو اپنی مضبوط رکھنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور جو حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعزتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما۔ جو حدیث پاک سنی تھی کہ جو اہل بیت کو تھامے رہیں گے، قرآن کو تھامے رہیں گے، وہ ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت ساتھ ہوں گے۔ حکم فرمایا کہ میرے بعد تم خیال رکھنا ان دونوں کے حقوق تم کس طرح ادا کرتے ہو، ذرا جائزہ لیتے رہو۔ تو یہ حدیث بھی جامع ترمذی شریف میں 4155 نمبر پر واقع ہے۔ حدیث کا نمبر ہے مناقب اہل بیت میں، یہ باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پاک کا نمبر ہے 4155۔ تو عزیزان محترم، اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کرام کا مقام و مرتبہ بتایا۔ اور جو صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جس کا نمبر ہے 3713، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں کیا ہے؟ اخبرنی عبداللہ بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن باقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حدیث پاک بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ لوگوں حضور کے اہل بیت کے بارے میں تم حضور علیہ السلام کی ذات اطہر کا خیال رکھو، سرکار کی ذات کو دیکھو ان کے اہل بیت اطہار میں، اہل بیت اطہار کو یہ دیکھو کہ وہ نسبت کس سے رکھتے ہیں، امام الانبیاء سے نسبت رکھتے ہیں، تو امام الانبیاء کی نسبت کی وجہ سے ان کا احترام کرو، اور اہل بیت میں حضور علیہ السلام کو تم ملحوظ رکھو، یعنی تمہاری نگاہیں جب اہل بیت پر اٹھے تو یہ اہل بیت نسل مصطفیٰ ہے، جب ان کو دیکھو تو اصل طیب پر بھی نظر رکھو کہ اصل ان کی امام الانبیاء کی ذات اطہر ہے، تو ان کے حقوق کو ادا کرتے وقت خیال رکھنا کہ یہ آل رسول پاک علیہ السلام کی آل ہے، عام لوگوں جیسے یہ نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ حدیث کا نمبر آپ نے سنا 3713 ہے، اور یہ حدیث پاک 3713 جیسا یہاں ہے 3751 پر بھی واقع ہے۔ اس میں بھی حبیب پاک علیہ السلام کے اہل بیت کرام کے مقام و مرتبے کو اجاگر کیا گیا، واضح فرمایا گیا ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ امام بخاری نے اور دوسرے نمبر پر بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ وہی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھو ان کے اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ بات بیان کی ہے کہ حضور کا خیال رکھنا اہل بیت کے بارے میں، یعنی حضور کو پیش نظر رکھو، مراقبہ حضور کا کرو، کسی کا خاص کسی طرف دھیان اور توجہ دینے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اطہر کا جو شرف ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کو ملحوظ رکھو، تمہارے پیش نظر اصل پاک کے فیوض و برکات رہے۔ اگر وہ ذات اطہر ان کی اہل بیت کے معاملے میں پیش نظر رہے گی، معاملہ بھی اچھا ہوگا، سلوک بھی اچھا ہوگا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود ان کا طریقہ کیا رہا، دیکھیے وہ بھی حدیث پاک اس سے اوپر والی ہے، 3712 ہے اس کا نمبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود
خلیفہ راشد ہیں، اول الخلفاء الراشدین ہیں، فرماتے ہیں فقال والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضرت صدیق اکبر قسم کے ساتھ فرما رہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے میرے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے، عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی، سرکار کے قرابت دار میرے پاس بڑے محبوب ہیں، سب سے زیادہ چہیتے اور پیارے ہیں۔ کس کے مقابل؟ ان اصل من قرابتی، اپنے خاندان والوں کے ساتھ سلوک کرنا ہر ایک کو پسند ہے، پر کہتے ہیں مجھے اپنے گھرانے والوں سے اچھا برتاؤ کرنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ خانوادہ مصطفیٰ کے چشم و چراغوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان نونہالوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، ان کا لحاظ رکھوں، فرما رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پاک آپ نے نمبر بھی سن لیا، 3712 اس کا نمبر ہے۔ یہی حدیث 3712 یہاں ہے، 3093 پر بھی حدیث پاک گزر چکی ہے، 3093 نمبر پر بھی گزر گئی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مرتبہ ذکر کیا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں، دھیان کریں۔ 3093 نمبر پر بھی حدیث پاک میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کی خدمت کروں۔ تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت مبارکہ نے بتلا دیا کہ ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ایک دو نہیں متعدد احادیث کریمہ ہمیں ملتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے ان سے محبت کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک یہ بھی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے بھی راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ، لوگو اللہ سے محبت کرو، لما یغذوکم من نعمہ، اس لیے کہ اللہ نعمتوں سے تمہیں رزق اور روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، غذا عطا کرتا ہے، ظاہری نعمتوں سے بھی سرفراز کرتا ہے، باطنی نعمتوں سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ اللہ تمہارا خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے کہ وہ کتنی نعمتیں برساتا ہے، کس طرح سے کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی خاطر تم مجھ سے محبت کیا کرو، یعنی میری محبت اللہ کی محبت کے مغایر اور منافی نہیں ہے، اللہ ہی کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کیا کرو۔ یعنی توحید کا عقیدہ رسالت سے ہٹ کر نہیں ہے، عقیدہ رسالت کے بغیر عقیدہ توحید کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ محبت خدا کا دعویٰ محبت مصطفیٰ کے بغیر آپس بیکار ہے، لا حاصل ہے، لا فائل ہے۔ فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کیا کرو، یعنی خدا کی محبت کو پانا چاہو تو مجھ سے محبت کرو۔ میری محبت ہی کے وسیلے سے خدا کی محبت ملتی ہے، میری محبت وسیلہ ہے، خدا کی محبت اس کا نتیجہ ہے۔ اس محبت کو ذریعہ سمجھو، اس کو نتیجہ سمجھو۔ میری محبت پاؤ گے، اپنے دل کے اندر بسا لو، خدا کی محبت بھی پیدا ہوگی، اس وسیلے سے اس مقام تک پہنچو گے۔ پھر آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے لیے۔ مجھ کو اگر چاہتے ہو تو میری چاہت یوں ہی نہیں ملے گی، یہ مقصد بنے گی، وسیلہ میرے اہل بیت کی محبت کو بنا لو۔ میری اہل بیت کی محبت کو وسیلہ بناؤ تو نتیجہ میری محبت کی شکل میں آئے گا، میری محبت کو وسیلہ بناؤ تو نتیجہ خدا کی محبت کی شکل میں آئے گا۔ احبوا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور مجھ سے محبت کرو میرے رب کی محبت کے لیے، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو لِحُبِّي، میری محبت کے لیے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہوا جو ابھی آپ سماعت کیے، کیا کہ محبت اہل بیت وسیلہ ہے اور نتیجہ
حضور کی محبت ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی محبت وسیلہ ہے اور نتیجہ اللہ کی محبت ہے۔ یعنی مطلب بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو نتیجے میں سرکار سے محبت حاصل ہوتی ہے، اور آقا کی محبت سے وہ وسیلہ بنتی ہے، خدا کی محبت نتیجتاً حاصل ہوتی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے لحب اللہ کا، احبو اہل بیتی لحبی، میری محبت کے اہل بیت سے محبت کرو۔ دوسرا مطلب کیا ہے اس کا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حب ہے مصدر ہے، اور اس کی جو اضافت ہو رہی ہے، مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی، کبھی مفعول کی طرف ہوتی۔ مفعول کی طرف ہے تو وہ ترجمہ جو پہلے میں نے کیا، کیا ترجمہ ہوگا؟ اہل بیت کی محبت جب آئے گی تو کس سے محبت کرنے والے بنیں گے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بنیں گے، اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہوگی تو اللہ سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ یہ ہماری طرف سے محبت جا رہی ہے۔ اب دوسری تشریح سنیے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ نعمتیں دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبوبیت کے لیے۔ جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو خدا کے محبوب بنو گے۔ اور وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو، کس لیے؟ میرے محبوب بننے کے لیے۔ اگر تمہیں میرا محبوب بننا ہو تو میری آل سے محبت کرو، اور رب کا محبوب بننا ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ تو مطلب اہل بیت کی محبت آقا کی بارگاہ میں محبوبیت کا ذریعہ بنتی ہے، اور آقا کی محبت خدا کی بارگاہ میں محبوبیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ایک تفسیر تو وہ ہے کہ محبت ملتی ہے محبت، ایک ہے محبوبیت ملتی ہے۔ تو اہل بیت کی محبت وسیلہ ہوئی، آقا کی محبت نتیجہ ہوئی، آقا کی محبت وسیلہ ہوئی، رب کی محبت نتیجہ ہوئی۔ اور دوسری تفسیر اہل بیت کی محبت وسیلہ ہوئی، آقا کی محبوبیت نتیجہ بنی، اور آقا کی محبت وسیلہ بنی، خدا کی بارگاہ کی محبوبیت نتیجہ بن گئی۔ تو یہاں محبت بھی ہے اور محبوبیت بھی ہے۔ فرمایا محبت کے ذریعے سے محبت بھی ملتی ہے اور محبوبیت بھی ملتی ہے۔ یعنی یہ محبت زینہ ہے، اس پر سے تم ادھر جاؤ گے، اس محبت کے بعد وہ محبت، پھر اس کے بعد وہ محبت، اس طرح سے پہنچو گے تو ساتھ ساتھ یہی نہیں ہوگا، محبت کا سفر منتہی نہیں ہوگا۔ محب بن کر چل رہے تھے، محبوب بن کر تم کو رتبہ دے دیا جائے گا۔ چلے تھے محب آل رسول بن کر، اور جب پہنچے تو محبوب خدا بھی بن گئے، محبوب بارگاہ مصطفیٰ بھی بن گئے۔ یہ درجہ، یہ رتبہ عطا کیا۔ اور جامع ترمذی شریف میں اس حدیث کا نمبر 2158 ہے، مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث پاک ہے، اور زجاجۃ المصابیح میں بھی حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث پاک کو درج اور ذکر فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، محبت اہل بیت کرام کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے کیسی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک ہے، اور نہایت ہی عجیب و غریب شان والی محبت بتلائی گئی ہے۔ اب تلک تو محبت سن رہے تھے، محبت سے محبت ملتی ہے، محبت سے محبوبیت ملتی ہے۔ اب یہاں تو ایک ایسی شرط لگا دی گئی ہے کہ ایمان بھی محبت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ حدیث پاک ہے، واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا جان بہت ہی خفا نظر آنے لگے، چہرے پر غضب اور غصہ اور جلال ظاہر ہو رہا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا چچا جان چہرے کا تیور بدلا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ قریش کے کچھ لوگوں کا عجیب و غریب حال ہو گیا ہے، آپس میں بات چیت کرتے بیٹھے ہوئے تھے، جب ہم میں سے کوئی پہنچا تو بات چیت کو بند کر دیے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں اجنبی سمجھ رہے ہیں، اپنے رازدارانہ معاملات میں ہمیں شریک کرنا نہیں چاہتے، ان کا یہ رویہ مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں خفا ہو گیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمائے، اور خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، الفاظ کا جلال دیکھو، اسلوب میں کتنی تاکید کی شان ہے۔ فرماتے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، یاد رکھو کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایمان کسی شخص کے دل میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، حتی یحبکم للہ ورسولہ، یہاں تک کہ میری آل سے اللہ کے لیے اور رسول پاک کے لیے محبت نہ کی جائے۔ فرمایا حتی یحبکم، یہاں تک کہ وہ تم سے اہل بیت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں کرے گا، کسی کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوگا۔
والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان، لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی بھی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا، حتی یحبکم، یہاں تک کہ وہ تم سے محبت کرے، للہ، اللہ کے لیے کرے، دنیاوی غرض سے نہیں، اللہ کی خاطر کرے، لوگوں میں نیک نامی کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اللہ کی خاطر کرے، ولی رسول، اس کے رسول کی خاطر کرے، اللہ اس کے رسول کی خاطر۔ اہل بیت، جب تک کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا، ایمان اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا کمال ایمان کے لیے، نور ایمان کے لیے، تمام ایمان کے لیے اہل بیت کی محبت کو شرط قرار دے دیا گیا ہے۔ فرمایا جب تک اہل بیت تم سے محبت کو نہیں کرے گا، ایمان اس کے دل میں گھر ہی نہیں کرے گا۔ ایمان کو دل میں بسانا ہو تو ایمان بسے گا اسی وقت جب کہ اس دل کو وہ اہل بیت کی محبت کا کاشانہ بنائے گا۔ جب تک دل اہل بیت کی محبت کا کاشانہ نہیں ہوگا، اس کے دل میں ایمان کا گھر نہیں ہوگا، وہ دل ایمان کا گھر نہیں بنے گا، ایمان اس میں بسیرا نہیں کرے گا۔ اگر دل میں چاہتے ہیں کہ ایمان کا بسیرا ہو تو اہل بیت کی محبت کا اس دل میں ڈیرا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اہل بیت کی محبت کا دل میں ڈیرا نہیں ہے تو سمجھو ایمان کا بھی اس دل میں بسیرا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جلال لکھیے، والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اللہ کے لیے محبت کرے، یحبکم للہ ورسولہ، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی محبت نہ کرے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں حتی یحبہم للہ ولقرابتہ منی، یہاں تک کہ میری اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت داری کی وجہ سے محبت نہ کرے گا، ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اس کا نمبر 4125 ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث پاک ہے، اس کا نمبر 145 ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 145 نمبر ہے اور جامع ترمذی میں 4125 نمبر ہے، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف اور سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک ہے امام بیہقی نے جس کو شعب الایمان میں بیان کیا ہے، شعب الایمان میں حدیث کا نمبر ہے 1478، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی حدیث پاک کو بیان کیا جس میں نمبر ہے 6302، اور وہ حدیث پاک کے راوی عبد الرحمن بن ابو لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسه واہلی حتی احب الیہ من نفسه واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا، کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا، حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بھی مومن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ میری ذات اس کی ذات سے زیادہ اس کے پاس محبوب نہ ہو جائے۔ یہ تو واضح ہے کہ سرکار کو سب سے بڑھ کر جب تک نہیں چاہے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل اس کے پاس اس کے اہل سے زیادہ محبوب جب تک نہیں ہوں گے وہ مومن نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارے گھر والے اس کے اپنے گھر والوں کے پاس، اس کے گھر والے جتنا اس کے پاس پیارے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے گھر والوں سے جب تک محبت نہیں کرے گا مومن نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی ذات قربان کرنا ہوگا میری ذات پر، اور اس کے اہل کو قربان کرنا ہوگا میرے اہل پر۔ پھر فرماتے ہیں وعطرتی احب الیہ من عطرتہ، اس کی عطرت اور اس کے اہل بیت کو، خاندان والوں کو، کنبے والوں کو جب تک کہ وہ میرے کنبے والوں پر قربان نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ میری اہل بیت، میری عطرت، میری ذریت، اس کی اہل بیت، اس کی عطرت اور ذریت سے زیادہ اس کے پاس محبوب جب تک نہیں ہوں گے وہ مومن نہیں ہوگا۔ اور فرماتے وذاتی احب الیہ من ذاتہ، جب تک کہ میری ذات اس کی ذات کے بالمقابل اس سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہیں ہوں گے وہ مومن نہیں ہوگا۔ اپنے سے شروع کیا اور اپنے پر ختم کیا، درمیان میں اہل اور عطرت کو رکھا۔ حدیث پاک کا انداز یہ ہوا لا یؤمن عبد حتی احب الیہ حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرماتے لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، یہاں تک کہ میں اس کے پاس اس کے نفس، اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی میری جان کو اپنی جان سے بڑھ کر جب تک نہیں چاہے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر اپنی جان کا ذکر کیا، اس کے بعد دوسرے اور تیسرے نمبر پر اپنے اہل اور عطرت کا ذکر کیا۔ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَعِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، میرے گھر والے
جب تک کہ اس کے گھر والوں سے زیادہ چہیتے نہیں ہوں گے مومن نہیں ہوگا۔ میرے خاندان و کنبے والے عطرت جو جب تک اس کے گھر والوں سے، اس کے خاندان و کنبے والوں سے بڑھ کر اس کے پاس محبوب نہیں ہوں گے وہ مومن نہیں ہوگا۔ پھر لاسٹ میں پھر اپنا ذکر کیا ہوا ذاتی احب الیہ من ذاتہ، جب تک کہ میری ذات اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی۔ اپنی جان سے شروع کیا، اپنی ذات پر ختم کیا، درمیان میں آر اور اہل بیت کو رکھ کر بتایا کہ مجھ سے تعلق یقیناً تمہارا اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، اور میری محبت اہل بیت کی محبت کے منافی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت میری محبت کے منافی نہیں ہے، اور دو محبتیں الگ مت سمجھو۔ میری محبت اہل بیت کی محبت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت کی محبت میری محبت سے جدا نہیں ہے۔ میں اپنی محبت سے شروع کیا، درمیان میں اہل بیت کو رکھا، آخر میں اپنی محبت کو لایا، یہ بتانے کے لیے کہ اہل بیت بیچ میں ہے، اول بھی ان کا سہارا میں ہوں، آخر بھی ان کا سہارا میں ہوں۔ میری محبتوں کے بیچ میں ان کی محبت ہے، یعنی ان کی محبت کو میری محبت سنبھالے ہوئے ہے، اوپر سے بھی سنبھالے ہوئے ہیں، نیچے سے بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اب ان سے محبت کرنے والوں ان کو دیکھو تو یہ دیکھو کہ میں ہوں، شروع میں بھی مجھ کو دیکھو، اختتام پر بھی مجھ کو دیکھو، جب میں امام الانبیاء ہوں، تمہارا تاجدار ہوں، تمہارے لیے میری ذات ہی سب کچھ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو پھر میری ذات کو ملحوظ رکھتے ہوئے میرے اہل بیت کو دیکھو۔ اب آئیے بخاری شریف کی اس حدیث کے کلمات کی طرف کہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا، ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ محمد مصطفیٰ کو دیکھو ان کے اہل بیت اطہار میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھو ان کے اہل بیت اطہار میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی اول و آخر اہل بیت کرام میں ہیں، تو پھر یقیناً آقا کی ذات کی نسبت ہی سے ان سے محبت کی جانی چاہیے۔ اسی محبت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں بندہ سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، بامراد ہوتا ہے۔ یہ محبت کہاں تک پہنچاتی ہے؟ اللہ اکبر، حبیب پاک علیہ السلام دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت اسامہ کیا روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں حاضر ہوئے، رات کا وقت تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں دونوں شہزادوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور حضرت اسامہ اپنی حاجت پیش کیے، آقا علیہ السلام نے ان کی مقصد براری فرمائی۔ اس کے بعد عرض کیا، آقا یہ آپ جو چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ حسنین کریمین ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما گود میں ہیں رسول پاک علیہ السلام کی۔ جب یہ دونوں شہزادوں کو آقا کے گود میں دیکھا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تعارف کروایا، ھذا ابنایا و ابنا ابنتی، فرماتے اے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وہ ابنا ابنتی اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، مگر فرمایا کہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کے درجے میں سمجھتا ہوں۔ ھذا ابنایا و ابنا ابنتی، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں۔ پھر کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما۔ حبیب پاک علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہ ان دونوں کو اپنا محبوب بنا۔ کیوں؟ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما تو ان دونوں سے محبت فرما۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ میں ان دونوں کو چاہتا ہوں، کتنی قربت ہے ان کو مجھ سے، باطنی طور پر تو نسب سے تعلق ہے کہ میرے فرزندان کے درجے میں ہے، حالانکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مگر ان کو میں اپنا بیٹا جیسا سمجھتا ہوں۔ میری نسل قیامت تک انہی سے چلے گی، جو ان کی اولاد میں ہوگا وہی میری آل اور اولاد ہوں گے۔ ھذا ابنایا و ابنا ابنتی، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور معنوی طور پر یہ میرے بیٹے ہیں۔ اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ تو ان سے محبت فرما۔ پھر اس کے بعد فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، انی احبہما کہا، اپنی محبت کو ذکر کیا، میرے مولا ان دونوں سے مجھے بڑی محبت ہے، فاحبہما تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔ اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے ان کو تو اپنا پیارا بنا لے، جو ان دونوں سے محبت کرے مولا ان محبوں کو محبوں ہی میں نہ رکھنا، محبوبوں میں شامل فرما لے، جو ان کی محبت دلوں میں جاگزی کر لے۔ اے اللہ یہ چاہنے والے بھی میری محبت کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ میں ان کو چاہتا ہوں، میرے قرابت دار ہے، اے اللہ تو بھی چاہنا
اپنی محبت کو وسیلہ بنایا. اے اللہ میں چاہتا ہوں فاحبہما. تو میں نے جیسے عرض کیا وسیلہ بنتی ہے حضور کی محبت, نتیجے میں اللہ کی محبت ملتی ہے. تو اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. مولا تیرا حبیب ہوں میں اور تیرا پیارا میں ہوں, میں ان سے پیار کرتا ہوں. یا مولا پیارے کا پیارا بھی تو پیارا ہوتا ہے. میں تیرا پیارا ہوں اور یہ میرے پیارے ہیں. مولا اس پیار کے تصدق میں تو ان کو اپنا پیارا بنا لے. اللہم انی احبہما فاحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان کو اپنا پیارا بنا لے, ان دونوں کو اپنا محبوب بنا لے. اور مولا جو ان کے پیارے ہیں وہ بھی میرے پیارے ہوں گے, تو مولا میں ان کے پیارے ہونے کی ہی دعا نہیں کروں گا, جو ان سے پیار کریں گے ان کو بھی اپنا پیارا بنا لے. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا. قیامت تک جو جو ان کو چاہنے والے آئیں گے مولا, خواہ دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے, بس کہیں کے بھی رہنے والے کیوں نہ ہو, اگر ان کے دل کے نہا خانے میں ان کی محبت ہے تو مولا تو عرش کا مالک ہے, تو بے نیاز ہے. کسی کی محبت ہو یا نہ ہو تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مولا تیرے محبوب کا یہ معروضہ تیری بارگاہ میں ہے کہ مولا جو ان کو چاہے تو بھی ان کو اپنا چہیتا بنا لے, محبوب بنا لے. دعا فرمائی. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے جس کا نمبر 4138 ہے اور باب مناقب الحسن والحسین علیہ السلام ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے ارشاد فرما, یہ بھی خوشخبری دی ہے, احب اللہ من احب حسینا. اب یہاں تو دعا تھی نا, اے اللہ جو ان کو چاہے ان کو اپنا محبوب بنا لے. اب خبر دے دی کہ لوگوں سن لو, اللہ ضرور اس سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت فرماتے ہیں. اب خبر بھی دے دی ہے, دعا کی شکل میں تھی, معروضہ تھا, اے اللہ جو ان کو پیار سے دیکھے محبت کرے ان کو اپنا محبوب بنا لے تھا. اب احب اللہ من احب حسینا میں خبر دے دی ہے, جملے خبریہ ہے کہ اللہ ضرور اس سے محبت کرے گا جو ان سے محبت فرمائے گا. احب اللہ من احب حسینا, جو امام حسین سے محبت کرے اللہ ضرور ان سے محبت کرے گا. یہ حدیث پاک 4144 حدیث پاک ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جس کا نمبر 148 ہے. سرور کائنات علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. اس میں محبت کے ساتھ نفرت کرنے والوں کا بھی تذکرہ آ گیا. حضرت رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا, جو ان کو چاہے گا وہ مجھ کو چاہنے والا ہوگا. ومن ابغضہما, اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا. ومن ابغضہما فقد ابغضنی, جو ان سے نفرت اور بغض رکھتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بغض ان سے ہی نہیں ہے, وہ رسول پاک سے بغض کر رہا ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, کس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے ناراضگی ظاہر کی کہ ان سے بغض رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام سے بغض رکھنا ہے, اور رسول پاک علیہ السلام سے بغض رکھنا یا آقا کو اذیت دینا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم, جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں بغض رکھتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو حسنین کریمین سے بغض رکھنے والوں کے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا آپ دیکھیے. قرآن کہہ رہا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت ہے کہ آپ سماعت کیجیے گا حدیث مبارک. اور ایسی حدیث پاک ہے جس کو آپ سنانے جا رہا ہوں, مشہور حدیث پاک ہے, لیکن حوالے جات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات کوئی کمزور نہ سمجھے. بعض لوگ سمجھتے بھائی واعظوں کی باتیں ہیں, بنیاد اس کی کوئی مضبوط اور مستحکم نہیں ہے. تو حدیث پاک سنیے, سنن نسائی میں یہ حدیث پاک ہے, سنن نسائی شریف میں حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر 1149 ہے. اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں ہے, اس کا نمبر 16456 ہے. اور یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے جس کی جلد 7 ہے, صفحہ 514 ہے. اور یہ حدیث پاک مستدرک علی الصحیحین میں ہے جس میں حدیث کا نمبر ہے 6707 اور 4759 پر بھی ہے, 6707 پر بھی, 6707 اور 4759. اور امام الطبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی لکھا ہے, اس حدیث پاک کو درج کیا ہے, اس کا نمبر ہے 6963. اور مجمع الزوائد میں بھی حدیث پاک ہے جلد 9 صفحے 111 پر, اور حدیث پاک کا نمبر ہے 15077 نمبر ہے, 15077 نمبر ہے. اور امام بہقی کی سنن کبریٰ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے
جس کا نمبر ہے 3558، اور امام نسائی کی سنن کبریٰ میں بھی ہے جس کا نمبر ہے 727، اور جلد 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 243، اور المطالب العالیہ میں بھی حدیث پاک موجود ہے جس کا نمبر ہے 4069، مسند ابی یعلا میں بھی حدیث پاک ہے جس کا نمبر ہے 3334، اور کنز العمال میں بھی حدیث پاک ہے جس کا نمبر ہے 37706، 77755 اور 34308۔ اتنی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کو اب سنانے جا رہا ہوں۔ اور راوی ہے عن عبداللہ بن شداد عن ابیہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا او حسینا۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مغرب یا عشاء میں سے کوئی ایک نماز کا واقعہ ہے، اس حال میں اس نماز کے لیے آئے کہ آپ امام حسن کو یا امام حسین کو رضی اللہ عنہ اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مصلی امامت پر فائز ہوئے، فوضعہ، اور ان کو وہاں بٹھا دیے، ثم کبر للصلاۃ، پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہا، فصلی، اور نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز کا قصہ ہے یا عشاء کی نماز کا قصہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب امامت فرما رہے ہیں، ہم صحابہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اچانک کیا ہوا؟ فسجد بین ظہرانی صلاتہ سجدۃ اطالھا، آپ نے اپنی نماز کے بیچ میں ایک سجدہ کیا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، لیکن ایک سجدہ اطالھا، بہت زیادہ آپ نے دراز اور طویل کیا۔ قال ابی، راوی عبداللہ بن شداد کہتے میرے والد شداد رضی اللہ عنہ نے کہا فرفعت راسی، بس میں اپنا سر اٹھا کر دیکھا، اتنا طویل سجدہ تو کبھی نہیں فرماتے حضور، کیا بات ہے کہ سجدہ دراز ہو گیا ہے؟ میں بے اختیار سجدہ سے سر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھتا ہوں کہ شہزادے حضور پاک علیہ السلام کی پشت دھر پر سوار ہو چکے ہیں، وَهُوَ سَاجِدٌ، اور رسول پاک علیہ السلام سجدے میں ہیں، اور شہزادے پیٹھ شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرجعت الى سجودی، فوراً پھر میں سجدے میں گر گیا۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، قال الناس، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انک سجدت بین ظہرانی صلاتک سجدۃ اطلتها حتى ظننا انه قد حدث امر او انه یوحى الیک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج نماز کے درمیان ایسا طویل اور دراز سجدہ فرمایا ہے کہ کبھی ہم نے ایسا سجدہ دراز نہیں محسوس کیا، اور ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ کیا کوئی ناگہانی واقعہ پیش آیا ہے یا پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، آپ پر کلام ربانی کا نزول ہو رہا ہے، کیا بات تھی؟ قال کل ذلک لم یکن، حبیب پاک علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ، نہ تو کوئی ناگہانی واقعہ پیش آیا تھا، نہ تو وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا، دونوں میں سے کوئی بھی بات نہ تھی۔ یہ تو سجدے سے سر اٹھا کر جو دیکھے تھے یہ تو شداد رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے نہیں پوچھا، کہتے دیگر صحابہ نے پوچھا، انہیں تو پتہ نہ تھا کہ کون سوار ہے، وہ تو سجدے ہی میں سر رکھے ہوئے تھے۔ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے اس دراز سجدے کی بنیاد پر یہ سمجھا کہ شاید کوئی ناگہانی واقعہ پیش آیا ہے یا پھر وحی شروع ہو گئی تھی، تو فرمایا کل ذالک لم یکن، اے صحابیو ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی جو تم سمجھتے ہو، معاملہ ویسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ فرماتے وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، بس بات اتنی تھی کہ میرا بیٹا حسین پشت پر سوار ہو چکا تھا، بس میں نے پسند نہیں کیا کہ میں جلدی سے سر اٹھاؤں کہیں میرا بیٹا گر نہ جائے، وہ جب تک کہ خود اپنی خواہش سے نہیں اترے گا میں نے اتارنا نہیں چاہا، اسی لیے سجدے کو دراز کر دیا، سجدے کو طویل کر دیا۔ تو عزیزان محترم، محبت کی بھی انتہا دیکھو آپ، بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، بڑوں سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر محبت کے حدود ہیں، قیود ہیں، حد اور قید میں رکھ کر محبت کرنا ہے، حدوں کو توڑ دیں گے محبت میں آگے جائیں گے غلو ہوگا، منع ہے شریعت میں، غلو کی اجازت نہیں ہے، لیکن دوستو آپ ہم کریں تو غلو ہوگا، مگر یہ امام الانبیاء کی بات ہے جن کی ہر ادا شریعت ہے، جن کی ہر ادا دین ہے، جن کا ہر عمل وحی الہی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کی ہر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لی ہے،
کوئی منشأ الہی کے خلاف آپ سے حرکت ہوتی ہی نہیں ہے۔ ذات کریمہ کو آپ دیکھو تو صحیح، پشت تھر پر حسنین کریمین میں سے کوئی ایک سوار ہو گئے، امام حسن یا حسین رضی اللہ عنہ تو سجدہ اس قدر دراز کر دیا آپ نے کہ جب تک کہ وہ خود نہیں اٹھے آپ نے سر نہیں اٹھایا، ان کے لیے سجدے کو دراز کر دیا۔ تسبیح پر تسبیح جاری ہے، سجدہ طویل ہو گیا۔ حالانکہ ہمیں احکام کیا دیے گئے؟ احکام یہ دیے گئے کہ دونوں سجدوں میں توازن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک سجدے میں 11 تسبیح ہو اور ایک میں 3 تسبیح ہو، نہیں، بیلنس ہونا چاہیے۔ اور پھر قیام کے اعتبار سے سجدہ ہونا چاہیے۔ قیام میں اگر انا اعطیناک الکوثر پڑھے تھے، سجدے میں 11 تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ طویل قرات ہو تو سجدہ بھی طویل ہونا مناسبت سے۔ قیام کے اعتبار سے رکوع اور سجدہ ہوتا ہے تو مناسبت ہے، توازن اور بیلنس ہے۔ مگر عزیزو سوچو، یہاں ایک سجدہ ہی دراز ہوا، باقی سارے سجدے دراز نہیں ہوئے۔ سب سجدے دراز ہوتے تو صحابہ پوچھتے بھی نہیں تھے، بیلنس اور توازن تھا تو پوچھتے نہ تھے۔ ایک ہی سجدے کے دراز ہونے کی وجہ سے سوال ہو رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہاں میرا طریقہ تو یہ ہے کہ قیام کی مناسبت سے رکوع رکھتا ہوں، رکوع کی مناسبت سے سجدہ رکھتا ہوں، مگر آج سجدے کا دراز ہونا کوئی اور چیز کی وجہ سے نہ تھا، میرے بیٹے کے سوار ہونے کی وجہ سے تھا۔ میں نے نہیں چاہا کہ سر اٹھاؤں اور بچہ گر جائے۔ گر جاتے تو کہاں گرتے تھے، تھوڑا ڈھلک جاتے تھے تو زمین پر ہی تو گرتے تھے، کوئی کانٹے تو نہیں تھے، کوئی تیر تو نہیں تھے، کوئی چبھنے والی برچھیاں تو نہیں تھی، کوئی چاقو تو نہیں تھے، کوئی نیزے بھالے تو نہیں تھے، کوئی نوکیلے پتھر تو نہیں تھے۔ صرف اس قدر تھوڑا سا ڈھلک جانا بھی آقا کو گوارا نہیں ہوا، کمال محبت کی وجہ سے ان کی راحت کا خیال کر کے سجدے کو دراز کر دیے اور بتاتے ہیں کہ لوگوں میں نبی ہو کر اتنی محبت کرتا ہوں، تم تو امتی ہو، تمہارا ایمان بھی ان سے ملا ہے، نسبت بھی تم کو ان سے ملے گی اور فیض بھی ان سے ملے گا، اور تم ان سے محبت کرو گے تو دین بھی بچے گا، ایمان کی بھی سلامتی ہوگی، شریعت کی بھی حفاظت ہوگی، جان و مال کی بھی تمہاری حفاظت ہوگی۔ تم کو کتنی محبت نہیں کرنی چاہیے؟ آقا نے سمجھایا، بتلایا، سکھایا۔ اب اس چیز کو سامنے رکھ کر کے سوچئے، جن ظالموں نے، یزیدیوں نے امام علی مقام کے خانواد عالیہ کے نفوس قدسیہ کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کی شیرخوار علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پانی پیش کرنے کے بجائے تیر برسا کر ان کو شہید کر دیا۔ آخر میں امام علی مقام پر وار کیے، یہاں تک کہ صرف چہرے یا تھر پر 72 زخم آ گئے۔ وہ چہرے منور کہ اندھیری رات میں امام علی مقام گزرتے تو چہرے کی روشنی سے اندھیرا میں اجالا آ جاتا تھا، اس دمکتے دمکتے چہرے پر 72 زخم آ چکے۔ تو عزیزان محترم، پھر جسد مقدس آپ کا زمین پر کربلا کی وہ جسم مبارک ہے اور ظالم سینے پر بیٹھ کر تلوار چلا رہا ہے۔ ایسے موقع پر امام علی مقام نے فرمایا، رے وہ ظالم، یہ گلا تو نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ اس کو بار بار میرے آقا چوما کرتے تھے، میرے سرکار پیار فرمایا کرتے تھے۔ میں نماز ادا کرتا ہوں، سجدے میں سر رکھا، جب اس نے گردن پر سے تلوار چلائی اور سر مبارک کو گردن سے جدا کیا۔ تو اب سوچو، جس نبی پاک کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ صرف پشت تھر سے زمین پر گرنا بھی گوارا نہیں ہے، جب کربلا میں آپ کا وجود مبارک گرا ہوگا اور سارے کے سارے نفوس قدسیہ گرے ہوں گے سرزمین کربلا پر، تو آقا کی قلب کو کتنی عظیم ہوئی ہوگی، کتنا صدمہ نہیں پہنچا ہوگا۔ اور پھر قرآن میں کہتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کی بھی ان پر لعنت ہے، اللہ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے اللہ نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان ظالم یزیدیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر کس قدر زائد ہوگا آپ اندازہ کیجیے گا۔ سرکار کی اس محبت کی وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے کتنا غضب اور کتنا قہر نازل نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس لیے شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد الاسلام میں لکھتے ہیں کہ نہیں معلوم ملعون کس قعر مذلت میں پڑا ہے اور اس پر کیا گزر رہی ہے۔ جس نے یہ لعنتی کام کیا، اللہ کی لعنت اس پر برس رہی ہے، قہر خداوندی میں گرفتار ہے۔ عزیزان محترم، اب ہمارے لیے درس و سبق یہی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے، شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے، اور آخری وقت میں بھی سجدے میں سر رکھ کر اپنی جان آخری کے حوالے کر دی، اور ہمیں جاتے جاتے درس دیے گئے کہ لوگوں، ہم کو سجدوں سے اتنا پیار ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ہم نے سجدہ نہیں چھوڑا، تلوار کے سائے میں بھی ہم نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارے غلاموں، چاہنے والوں، تم بھی عبادت کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اپنی جبیل نیاز کو خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ،
عاشورہ کی رات ہے، اس رات کے آنے سے پہلے ہی یزیدیوں نے نقارہ جنگ کا بجایا۔ امام علی مقام نے فرمایا جا کر ان سے پوچھو کہ نقارہ کیوں بج رہا ہے، اگر جنگ کا ارادہ ہے تو ان سے کہہ دو 1000 سر پٹکو گے تو بھی ہمارا سر نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، آج کی رات تو عبادت کی رات ہے، کل شہید ہونے کا دن ہے، آخری رات رہ گئی دنیا کی۔ اور ایسی آخری رات اگر ہمیں ملے تو ہم کیا کرتے؟ بال بچوں میں تھوڑا سا ہنسی مذاق میں خوش طبعی کی باتوں کرنے میں لگا دیتے، نہیں معلوم بچے جدا ہونے والے ہیں، گھر والیاں جدا ہونے والی ہے۔ پر امام علی مقام کو کتنا عبادت سے پیار ہے، سارے خانوادے کے افراد کو پابند کرتے ہیں کہ اس رات کو عبادت میں گزارو، اللہ کی عبادت میں گزارو، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہے، آہ گزاری ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کرم نوازیاں فرما رہے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے بشارت بھی مل رہی ہے۔ امام علی مقام گھٹنے میں سر رکھے ہوئے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بہن آئی، دیکھا بھائی اکیلے معلوم ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ قریب پہنچی تو امام علی مقام نے سر اٹھایا اور کہا بہن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وقال یا حسین انک تروح الینا، میں نے خواب میں ابھی آقا علیہ السلام کا جلوہ دیکھا ہے، سرکار نے فرمایا بیٹا حسین ابھی تم ہم سے ملنے والے ہو، ان قریب ہم سے ملاقات کا وقت ہے، وقت قریب آ چکا ہے۔ ہر وقت سرکار کی بارگاہ کا فیض ہے، آقا کی معیت ساتھ ہے، معیت ہے، سنگت ہے، اب بتاؤ وہ باطل پر کیسے ہوں گے؟ جا قرآن بھی ان کے ساتھ ہے، صاحب قرآن بھی ساتھ ہے، عاشورہ کی رات قرآن بھی ساتھ ہے اور صاحب قرآن بھی ساتھ ہے، اور دعا فرماتے اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اجر بھی عطا فرما۔ تو پیغمبر اسلام کی معیت بھی ہے، خالق کونین کی معیت بھی ہے، اس کے پاکیزہ کلام کی معیت بھی ہے۔ امام علی مقام اس عظیم ترین قربانی کے بعد دنیا کو جاتے جاتے بھی پیغام دے گئے، جب سر انور نیزے پر بلند کیا جا رہا ہے، مشک کی خوشبو مہک رہی ہے اور زبان اطہر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، آپ نے بتایا لوگوں تم نے حدیث سنی ہے نانا جان کی، فرمایا قرآن اور اہل بیت ساتھ ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، سر تن سے تو جدا ہو گیا مگر قرآن سے جدا نہیں ہوا ہے، ابھی تلاوت جاری ہے، قرآن سے ہمارا ایسا معاملہ ہے تو ہم حق والے ہیں، ہم باطل والے نہیں ہو سکتے، ہمارا اقدام حق کا اقدام باطل کا نہیں ہو سکتا، دنیا کی خاطر ہمارا یہ قدم نہیں تھا، صرف حق کی خاطر تھا، اسلام کو بچانے کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی بابرکت ذاتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقوش پا پر پلکوں کو بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی برکتوں سے اللہ ہم سبوں کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں دین اسلام پر مرمٹنے کا سچا جذبہ عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔